عقیدہ صحیح وہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. عمل صحیح بھی وہی ہے جو قرآن اور سنت کے اندر بیان کیا گیا ہو. دوسرا مسئلہ ہے کہ عقیدہ کیا ہے. عقیدے کا خلاصہ پہلے پیش کر کے آگے جاتا ہوں. عقیدہ یہ ہے کہ خالق ایک اللہ ہے. یہ بھی تمہید ہے دوسری، اس کو سمجھ لو. ایک تمہید کی دوسری سمجھو تاکہ مضمون آپ کے لیے آسان ہو جائے. ہر چیز کا خالق اللہ ہے، باقی اس کے سوا جو کچھ مخلوق ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور وما سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. اس میں جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں. انسانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ان کے اندر رسول بھی ہیں. مطلب جو کچھ اللہ کی بنائے، فرشتے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے مخلوق. خالق کون ہے؟ ایک اللہ. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. اے انسانو اللہ کی نعمت یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ وتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. کیا اللہ کی بھی خلق ہے، دوسروں کی بھی خلق ہے؟ تم پریشان ہو گئے کہ اللہ کی کون سی خلق ہے؟ نہیں، کوئی کسی کی خلق نہیں، خالق ایک اللہ ہے. کائنات کا ذکر فرمایا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. پوری دنیا کو چیلنج ہے. مسلمان کہلائے، عیسائی ہو، یہودی ہو، سناتن دھرمی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، بدھ مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، جینی مذہب ہو، جو بھی ہو، سب کو کہتا ہے، مجوسی ہو، سب کو کہتا ہے، بتاؤ یہ کائنات جو کھڑی ہے یہ تو اللہ نے بنائی ہے. ھذا خلق اللہ. عام چیلنج ہے، ھذا خلق اللہ، یہ تو ہے اللہ کی خلق، ان کی بنائی ہوئی. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ. تم بھی اپنوں کی کوئی خلق بتلاؤ، دکھاؤ، کوئی ہے؟ نہیں. جب سارے مخلوق ہیں، ایک اللہ. سمجھ آئی بات؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ سارے مخلوق ہیں، خالق ایک اللہ. یہ کافروں کو بھی اقرار تھا. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھو گے بتاؤ خالق کون ہے، آسمان زمین میں آسمانوں کے خالق، زمینوں کے خالق، جو چیز میں ان کا خالق کون ہے، تو یہی کہیں گے کہ اللہ. مانا سب اس بات پر متفق ہے کہ سب چیز کا خالق اللہ ہے، باقی سب اس کے سوا مخلوق ہے. جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی، اب تیسری چیز کے پاس آ جائیے. تیسری چیز یہ ہے کہ خالق اور مخلوق شریک ہو سکتے ہیں. سوچو، خالق اور مخلوق شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جب تم عارضی مالک ہو کسی چیز کے، تمہارے مادت اور زیر دست، وہ بھی کئی باتوں میں تمہارے مشابہ بھی ہیں، لیکن وہ بھی تمہاری باتوں میں شریک نہیں ہو سکتے، تمہاری ملک میں شریک ہو سکتے نہیں ہو سکتے.
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم وأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فرمایا تمہارے وجود میں مثال موجود ہے، تمہاری اپنی ذات میں مثال موجود ہے، جن کے تم مالک ہو تمہارے غلام ہیں. کیا یہ بتاتے ہو یہ تمہارے غلام جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں کوئی شریک ہے؟ زمین میں، گھر میں، بیوی میں، بچوں میں، مال میں، ملکیت میں، خزانے میں، دولت میں کوئی شریک ہے؟ تمہارا غلام وہ تم جیسا انسان ہے، فقط عارضی غلام ہے، تو کیا وہ تمہاری کسی ملکیت تمہارے ساتھ شریک ہے؟ کوئی قانون دنیا کا، کوئی عدالت اس کو شریک قرار دے گی؟ نہیں دے گی. تو پھر خالق اور مخلوق کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آئی بات؟ وہ تو اعلیٰ بادشاہ ہے. انا اغنى الشركاء عن الشرك. میں سب شریک سے زیادہ بے پرواہ، مجھے کسی شراکت والی چیز ہی نہیں چاہیے. تو جب خالق اور مخلوق شریک نہیں ہو سکتے تو ثابت ہوا کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کے ذات کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کیا جائے. اس لیے کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. جو بڑا ظلم ہے اس کے ہوتے ہوئے کہاں ہمارا عمل صالح ہو سکتا ہے، کہاں ہم نیک بن سکتے ہیں، کہاں برائیاں ہم سے دور ہو سکتی ہیں، کہاں ہمارے اندر وہ اخلاق اور نیکی اور اعمال صالحہ کا جذبہ ہو سکتا ہے، کہاں ہمارے اندر وہ جہاد کے لیے بہادری اور قوت اور ہمت یہ کہاں ہو سکتی ہے؟ ہمیں کہاں اسلامی اور دینی غیرت و حمیت ہمارے اندر آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. یہ ساری بات اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. شریک کرنے سے یہ ساری چیزیں ہم سے چلی گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. مشرکوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ نیک ہوں گے، عمل بھی ان کے ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. بڑے ان کے عمل ہوں گے، نیکیاں کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جائیں گے جہنم. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم لقاء فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. ان کی ساری نیکیاں، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے، اس لیے ان کے ترازو نہیں رکھا جائے گا. شرک جب موجود ہو گیا تو ہمارے کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اس لیے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہو تاکہ ہم جو عمل کریں وہ ہمارا قبول. اب دیکھیے قرآن کریم نے سورۃ انعام میں 18 انبیاء علیہ السلام کی فہرست شمار کرائی. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. 18 کا نام شمار کیا، یہ ہمارے چنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ہدایت کی، ہم نے ان کو دنیا والوں پہ فضیلت بخشی، ہم نے ان کو بہت اچھا بنایا،
پھر آگے فرماتے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ان کے خاندان میں، ان کے اولاد میں، ان کی برادری میں ہم نے اور نبی بنائے، ہادی بنائے، راہ راست کو لگا دیا، سارا کچھ کیا کہ فرماتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا یہ ہماری مہربانی ہے، جس کو چاہے یہ مقام ادا کر دے، لیکن یہ لوگ ہمارے چنے ہوئے، ہمارے مقرب بندے، ہمارے عزت دیے ہوئے بندے، ہادی بنائے ہوئے، اگر فضل کا تنبیہم بفضل محال اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کے بھی ساری نیکیاں، سارے اعمال برباد ہو جائیں، جن میں ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسا مقبول پیغمبر ہے، بہت بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، جا بجائے ان کی تعریف آئی ہے، لیکن سب کے لیے ایک فیصلہ بتلا دیا، اگر کسی سے یہ بات سرد ہو جاتی تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں، فَمَا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف پیغام آ چکا ہے، آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کر دیا، اب سے پہلے بھی ہم کو وحی کر دیے کہ اگر آئے نبی تو نے اگر فضل مہار اگر تو نے شرک کیا تو تیری نیکیاں ساری برباد ہو جائیں، تو خسارے والوں میں بن جاؤ۔ اس لیے اس کو اہمیت دی ہے کہ خالق کے ساتھ مخلوق کو شریک نہیں کرنا ہے، سمجھ آئی بات؟ اب شراکت کرنے کی کئی قسم، اب آئیے اصل مسئلے پر، یہ تو چند نوٹ تھے آپ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے تاکہ مسئلہ سمجھیں۔ عقیدہ صحیح وہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے،